وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں ہیں مشرق کی طرف. یہ اور بھی متعدد سند سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو مدینہ کا جو مشرق ہے نا، سارے فتنے وہیں سے آئے ہیں. خوارج کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا، فتنہ دجال بھی وہیں سے نکلے گا، اور جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، یعنی مشرق کی طرف جو ممالک ہیں ان سے فتنے نکلیں گے. تو وہ سارے فتنے جتنے بھی تاریخ میں ہوئے ہیں اسی طرف سے ہوئے ہیں. بڑے بڑے فتنے جو ہوئے ہیں نا، یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا، ان لوگوں میں فتنے ہیں. جو دیہاتی لوگ تھے نا، یہ جو دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعہ و مضر، ربیعہ اور مضر میں. تو ربیعہ اور مضر بھی بنی اسماعیل میں صحیح ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صحیح ہیں، لیکن ان میں فتنوں کا یعنی ان کی میجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے. ارتداد بھی انہی میں پھیلے زیادہ، جو مسلمہ کذاب کے وقت ارتداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر اور تکبر ہے اہل وبر میں. جو بڑے جانور نہیں ہوتے، وبر اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو، تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہے، سکینت ہے. والایمان یمان، یمان اصل میں تھا یمنی، یمن والے، تو دو یا میں سے ایک یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لے کر آئے تو بن گیا یمانی. تو پھر قاضی کی طرح یا کو حذف کیا، قاضی میں جیسے حذف ہوتی ہے نا، تو اصل لفظ ہے یمانی. اور جب اس میں مؤنث ہوگا تو یمانیہ، اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گی نا تو وہ یا واپس لوٹ آئے گی، تو یمانیہ. تو یمان، آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے، اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے. جی قال ابو عبداللہ سمیعت الیمن سمیت الیمن لانہا یمین الکعبہ، کعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن، اس لیے اس کو یمین میں ہے تو اس لیے اس کو یمن کہا گیا ہے. اور شام کعبے کے بائیں طرف ہے تو شؤوم سے ہے. یہ شؤوم ویسے تو نحوست کو کہتے ہیں نا، تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا، مشعمہ، تو اس لیے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے، شؤوم سے، شؤوم. محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے قریش کے ایک وفد میں. تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ ان قریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، قحطان قبیلے میں. اب یہ جو قحطان ہے یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، اس کو ابو الیمن کہا جاتا ہے. اس کو جو یمن میں جو بھی ان کا جد امجد ہے وہ تھا قحطان، تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی نسل کہلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں ان قریب بادشاہ ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہے. حضرت معاویہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنا ہے. تو وہ کیا خلاف سنا ہے؟ فرمایا فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث، لوگ یہ بیان کرتے ہاں، فأولئك جهالكم، یہ تم میں کم علم لوگ ہیں. فإياكم والأماني التي تضل أهلها، وہ امیدیں، ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی. تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی یہ قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، اور قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہیں پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. حضرت معاویہ کو غصہ، غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے. تو ہم نے جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے حدیث پیش کر رہے ہیں؟ یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی، تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی، یہ تو خلافت تھی نا، سب علماء کا اتفاق تھا خلافت تھی، تو اجمیوں کی تھی، عربوں کی تھوڑی تھی. پھر جو بغداد کی خلافت تھی
جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو بھی مانا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا، آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے، خلافت تو ایک ہی ہو. تو یہ خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا، اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی، اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے. جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا، آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا نا، اسٹڈی کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان، تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی، عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا، فتح عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو آئین تھا، جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، وہ تو اسلام تھا. ہاں، بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے، کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا، وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو، کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہو، کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے، لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا. تو جب تباعد اماکن ہو، یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے ادھر بنو عباس کی الگ خلافت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو خام خواہ میں ایک ہی پہ جمع کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ بجائے 2 خلافتیں ختم ہو کے ایک ہو جائیں، بلکہ وہ جو 2 تھیں وہ 25 میں تقسیم ہو جائیں. نہیں یاری بات میرے خیال ہے. تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، اس سے جو آپ چھوٹے چھوٹے خلیفے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اسلامی ہیں، یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی؟ یہ 20 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی. بالکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں کہ 4 فقہ تھے، حنفی مالکی شافعی حنبلی، تو ان کو ختم کرو قرآن حدیث کے نام پہ. تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک 5واں بھی آ گیا، پھر ان 5 کے 6 حصے ہو گئے. خود اہل حدیث کے پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں، ان کے کتنے فرقے بن چکے ہیں، فرقے ادھر فرقیاں. تو یہ وہی بات ہے. مولانا وہ ایک بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو. تو اس نے کہا کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں دیتا ہوں. اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی ہیں، جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دی نا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے نا، اس سے فرقے مزید بننا. تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے نا کوئی صوبے الگ ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے. اس لیے تمیز سے جو چیزیں 2 ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان کو چائے میں ڈبوڑ ہو کے، بھائی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا، تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اب اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا، جو پاپے کا ٹکڑا آیا، چائے میں ڈبو کے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو. ہاں، اب خلافت حضرت مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے، تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کے بارے میں خوشخبری آئیں، اور یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کی قیادت میں ہوگا. تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے. اچھا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، بس تزکیہ اور خانقاہوں میں لگے رہیں. تو یہ بات نہیں ہے. نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوششیں ہیں وہ فرض ہیں. اب وہ 20 ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جامعۃ الرشید کا ہے، کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو. دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، JUI والوں کا ہے، اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ. اور تیسرا